بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، جو ساری عمر نہ مل سکا 17 رمضان جمعرات کے دن اللہ تعالیٰ کی یہ لاڈلی تسبیح صرف میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھ کے دیکھ لینا، آپ کی قسمت بدل جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کے مقدر کے ستاروں کو چمکا کے رکھ دے گا۔ ماہ رمضان کے مہینے میں رب سے مانگنے کا، رب سے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہ کی بخشش کا، رب سے اپنی ہر بات منوانے کا ایک ایسا عمل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آپ کی آسانی کے لیے میں نے اس قرآنی آیت کو اسکرین پر دکھا دیا ہے تاکہ آپ سے کسی بھی قسم کی کوئی غلطی کوتاہی نہ ہو جائے۔ یہ رمضان کی 17 تاریخ جمعرات کے دن کا خاص الخاص عمل ہے۔ آپ نے سب سے پہلے یا اللہ یا کریم کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ 11 بار یا اللہ یا کریم جو کوئی رمضان کے مہینے میں جمعرات کے دن پڑھتا ہے، کیونکہ یہ رمضان کی 17 تاریخ کا خاص عمل ہے، اس لیے اس عمل کو پڑھنا بہت ضروری ہے۔ آپ ماہ رمضان میں جو بھی تسبیحات اعمال قرآن مجید پڑھتے ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن رمضان کی کچھ خاص مستند اور مجرب اعمال ہیں۔ آج 17 رمضان جمعرات کے دن آپ نے یا اللہ یا کریم کو 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار توجہ دھیان خلوص نیت سے پڑھیے گا، اور یقین کیجیے گا کہ 11 بار یا اللہ یا کریم پڑھتے دوران اگر آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں، آپ کا جسم لرز جائے، آپ کے دل کو راحت محسوس ہو، تو سمجھ لیجیے گا کہ قبولیت ہو چکی ہے، رب راضی ہے۔ آپ نے یا اللہ یا کریم کو بتائے گئے طریقے سے 11 بار پڑھتے دوران آج رب کریم سے وہ مانگنا ہے جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ آپ کی ہر ناممکن حاجت رب کی صرف ایک کن کی محتاج ہے۔ ایک بار نظر کرم ہو گئی تو نسلیں آباد ہو جائیں گی، تقدیر بدل جائے گی، منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی۔ یا اللہ یا کریم کو 11 بار پڑھتے ساتھ ہی آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا وظیفہ ہے۔ یہ ایک ایسی قرآنی آیت کا وظیفہ ہے جسے پڑھنے والا اگر رب کریم سے ضد کر کے بیٹھے اور پہاڑ جتنا سونا بھی مانگ لے تو رب کی ذات دینے پر قادر ہے۔ اور جب اس قرآنی آیت کو رمضان کے مہینے میں پڑھا جاتا ہے، 17 رمضان جمعرات کے دن پڑھا جاتا ہے، تو اس کی فضیلت و برکت باقی تمام وظیفوں سے زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ پھر رب کریم مانگنے والے کو اتنا نوازتا ہے کہ وہ مانگ مانگ کر تھک جاتا ہے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آتی۔ اللہ والو، آج یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ میں نے ہر ایک کو یہ وظیفہ خود بتانے کی کوشش کی۔ 17 رمضان کا میں نے ایک ایک پل انتظار کیا کہ کب 17 رمضان جمعرات کا دن آئے اور ہم سب رب کریم سے حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھ کر اپنی حاجات کو پورا کرائیں، کیونکہ یہ ایک ایسا آزمودہ، ایک ایسا مجرب، ایک ایسا لاجواب عمل ہے کہ آج تک جس کو بتایا رب کریم نے اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کیا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ایک بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 2 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے ہوئے کتنا وقت لگے گا؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا مطلب کیا ہے کہ اللہ بہترین کارساز ہے، اللہ ہر شے پہ قادر ہے، اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے، اور وہ ذات جس کی مرضی کے بغیر ایک پتہ بھی ہل نہیں سکتا، جس کی مرضی کے بغیر دن رات اور رات دن میں بدل نہیں سکتا۔ آج 17 رمضان جمعرات کے دن حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو صرف 11 بار پڑھنے سے وہ ذات راضی ہو جائے گی، اور وہ ذات جس سے راضی ہو جائے دنیا کی کوئی طاقت اس بندے کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو 11 بار پڑھتے ہی آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے انشاءاللہ کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، وہ جو پوری عمر نہ مل سکا، آج 17 رمضان جمعرات کے دن حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو 11 بار پڑھتے ساتھ ہی انشاءاللہ مل جائے گا۔ وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا، وقت ہے خزانے لوٹنے کا، اپنی حاجات کو پورا کرانے کا۔ بڑا بدبخت ہے، بڑا بدقسمت ہے وہ بندہ جو رمضان کی 17 تاریخ جمعرات کے دن یہ وظیفہ نہ پڑھے۔ اور اگر کوئی بندہ رب کے کمالات کو، رب کی غیبی مدد کو، رب کے معجزات کو دیکھنا چاہتا ہے تو وہ آج 17 رمضان جمعرات کے دن یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھ لے، رب کی ذات کھلی آنکھوں سے معجزات دکھائے گی انشاءاللہ۔ کیونکہ جب کوئی بندہ رمضان کے مہینے میں حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتا ہے، روزی کی حالت میں پڑھتا ہے، تو رب کی ذات ایک نیکی کا بدلہ 70 نیکیوں سے دیتا ہے۔ اللہ والو، آج اگر کوئی بندہ اپنی 11 حاجات کو پورا کرانا چاہتا ہے تو 11 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے دوران 11 حاجات کی نیت کر کے بیٹھنا، 11 حاجات پوری ہو جائیں گی، 11 کی 11 خواہشات انشاءاللہ پوری ہو جائیں گی۔ آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی، آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی۔ لیکن آپ نے توجہ دھیان خلوص نیت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ توجہ کیجیے گا، آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو
بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھتے، ساتھ ہی آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، جس کے بغیر یہ وظیفہ تو مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ وظیفہ اس عمل کے ریڑھ کی ہڈی ہے۔ آپ نے آخر میں 17 رمضان جمعرات کے دن حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو بتائے گئے طریقے سے پڑھتے، ساتھ ہی فوری طور پر تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ آپ کو سورہ اخلاص کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو جتنی توجہ دھیان خلوص نیت سے پڑھیں گے اتنا ہی زیادہ فائدہ ہوگا۔ آج ہمارے وظیفوں کی سب سے بڑی ناکام ہونے کی وجہ یہی ہے کہ ہم وظیفے تو پڑھتے ہیں، سامنے ٹی وی، ڈرامے اور لوگوں سے باتیں چل رہی ہوتی ہیں۔ بہت سے لوگ مجھے میسیجز کرتے ہیں کہ ہمیں وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ آپ ہمیں جو بھی وظیفہ بتاتے ہیں ہم وہ پڑھتے بھی ہیں، لیکن ہمیں پھر بھی فائدہ نہیں ہو رہا۔ تو دوستو بس اتنی سی بات سمجھ لیں کہ کمی ہماری ہی ذات کے اندر ہے۔ اللہ کے خزانوں میں نہ تو کسی قسم کی کمی ہے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں دینا نہیں چاہتی۔ اللہ کی ذات تو ہر وقت دینے کو تیار ہے، لیکن ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ اور ایک سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم 5 وقت کی نماز کو قائم نہیں کرتے، ہم اپنے کبیرہ گناہوں کو نہیں چھوڑتے، گناہوں سے باز نہیں آتے، لوگوں سے صلہ رحمی نہیں کرتے، لوگوں کی دل آزاریاں کرتے ہیں، ہر وقت غیبت، چغلی، اس طرح کے تو ہمارے معاملات ہیں۔ تو پھر ہماری دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ ہمارے وظیفے کیسے کام کریں گے؟ آپ خود ہی بتائیں۔ آپ اپنی پوری ایمانداری سے بتائیں، کیا میں نے جو باتیں آپ کو بتائیں کیا وہ غلط ہیں؟ اگر آج ہم اپنی ان معاملات کو ٹھیک کر لیں، ہم اپنے آپ کو بدلنے کی پوری کوشش کر لیں، تو انشاءاللہ مجھے بڑی امید ہے کہ اللہ پاک کی ذات آپ کو اپنے غیب سے اتنا نوازے گی کہ جس کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ دوستو یہ اعمال رمضان کے اعمال کے مستند اور مجرب اعمال میں سے ایک ہے، اس لیے آپ نے توجہ، دھیان اور ڈوب کر یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو 11 بار پڑھتے، ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے تیسرے نمبر پر سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ سورہ اخلاص قرآن مجید کی ایک ایسی لاڈلی سورت ہے جو رب کی وحدانیت بیان کرتی ہے، رب کی بے نیازی کو بیان کرتی ہے۔ آپ نے سورہ اخلاص اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر پڑھنی ہے۔ سورہ اخلاص ایک بار پڑھنے سے 10 قرآن مجید کے پاروں کا ثواب ملتا ہے، اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ اگر آج ایک نیکی پر 70 نیکیاں مل رہی ہیں، آج 1 لاکھ پر 70 لاکھ کے انعامات دیے جا رہے ہیں، تو رمضان کے مہینے میں صرف 41 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے آپ کی 10 کی 10 حاجات انشاءاللہ پوری ہو جائیں گی، 10 خواہشات پوری ہو جائیں گی، 10 مقاصد پورے ہو جائیں گے۔ 41 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے خود حساب لگا لیں کہ کتنے قرآن مجید کا ثواب ملے گا۔ سورہ اخلاص رب کی وحدانیت کا ذکر ہے، اور جب کوئی بندہ سورہ اخلاص کو ایک بار پڑھتا ہے، رب کی ذات فرشتوں سے پوچھتی ہے کہ یہ کون ہے جو رب کو راضی کر رہا ہے، کون رب کی وحدانیت کا ذکر کر رہا ہے، کون اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ یاد رکھیے گا کہ جو شرک کرتا ہے، جو اللہ کے خلاف کسی کو ٹھہراتا ہے، اس کی جہنم میں بھی معافی نہیں، اور جو رب کی وحدانیت کو بیان کرتا ہے اس کے لیے اتنے بڑے بڑے انعامات ہیں۔ جو اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ ایک ہے، وہی ہر شے پہ قادر ہے، اس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا۔ رب کی ذات اس بندے کو اتنے انعامات سے نوازتی ہے کہ وہ بندہ خود حیران رہ جاتا ہے کہ یہ کامیابیاں کہاں کہاں سے آ رہی ہیں۔ اللہ والوں سورہ اخلاص پر اتنے بڑے بڑے انعامات ہیں، اتنے بڑے بڑے خزانوں کی نوازشیں ہیں کہ میں اگر بتانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ صرف آپ نے توجہ، دھیان اور خلوص نیت کے ساتھ سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ توجہ کیجیے گا پڑھنا کیسے ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ 2 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے سورہ اخلاص کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 41 بار یعنی 41 ٹائمز پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ رب کریم نے چاہا تو صرف 41 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے آپ رب کریم سے جس حاجت کی نیت کر کے بیٹھیں گے وہ انشاءاللہ اگر میرے رب نے چاہا تو وہ پوری ہو کر رہے گی۔ 41 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے 10 کی 10 حاجات، 10 خواہشات غیب سے پوری ہو جائیں گی، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا۔ آج 17 رمضان جمعرات کے دن صرف 41 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے مل جائے گا۔ اور آج سورہ اخلاص پڑھتے دوران رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، آج رب کریم سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ آپ کی مانگی ہر دعا انشاءاللہ قبول ہو جائے گی، ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ غیبی فرشتے رزق اور دولت کے خزانے لے کر آپ کے قدموں میں آ جائیں گے۔
اللہ والو، وہ لوگ جو آپ کی غربت کا تماشا بناتے ہیں، آپ کو تانے دیتے ہیں، آپ کو برا بھلا کہتے ہیں، آج حسبنا اللہ و نعم الوکیل اور سورہ اخلاص کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھتے ساتھ ہی آپ تو کیا آپ کے گھر کا بچہ بھی دولت مند بن جائے گا۔ جس دکان پر گاہک نہیں آتے، دکان پر گاہکوں کا رش لگ جائے گا۔ بند کاروبار میں ترقی، عروج اور کامیابی کے لیے پڑھ لو۔ زندگی کے کسی بھی مسئلے میں آپ مجبور ہیں، لاچار ہیں، بے بس ہیں، آپ کو کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا، آپ کو کوئی راستہ سجھائی نہیں دیتا، تو آج 17 رمضان جمعرات کے دن رب کی ذات خود بخود آپ کو کامیابی کی طرف لے جائے گی، اور یہ کامیابی ایسی ہوگی جو کبھی نہ ختم ہونے والی ہوگی۔ آج 17 رمضان جمعرات کے دن میں نے آپ کے حوالے حسبنا اللہ و نعم الوکیل اور سورہ اخلاص کا یہ خاص وظیفہ بتایا۔ میرے بتانے میں سمجھانے میں وقت ضرور لگا، لیکن آپ کے پڑھنے میں صرف چند منٹ لگیں گے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات سمجھانے کی پوری کوشش کی ہے، صرف اس لیے تاکہ آپ سے کسی بھی غلطی کوتاہی کی وجہ سے یہ وظیفہ ضائع نہ ہو جائے۔ یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے، یہ موقع ہاتھ سے نکل گیا تو پورا سال پچھتانا پڑے گا، اور انشاءاللہ سورہ اخلاص 41 بار پڑھنے سے رزق کی تمام تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی، رزق کے تمام بند تالے کھل جائیں گے، مقدر کا ستارہ ایسا چمکے گا کہ پورا سال دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی، جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی۔ اللہ والو، آج 17 رمضان جمعرات کے دن یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال پڑھ لینا، یہ موقع ہاتھ سے جانے مت دینا۔ یہ موقع سال میں ایک بار آتا ہے اور یہ دن نسلوں کو آباد کر جاتا ہے، ہر خواہش کو پورا کر جاتا ہے، مقدر کے ستارے کو چمکا جاتا ہے۔ آج رب کی ذات خود دے رہی ہے، تو پھر کیوں نہ یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں۔ اعمال بھی رب کے، کلام بھی رب کا، مانگنا بھی رب سے ہے۔ صرف جس طریقے سے بتایا اس طریقے سے پڑھیے گا، چھوٹی سی غلطی کوتاہی سے وظیفے بہت ضائع ہو جاتے ہیں، دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ لیکن آج جو بندہ ان 3 اعمال کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کر ہاتھ اٹھائے گا تو انشاءاللہ رب کی ذات ہر دعا کو قبول فرمائے گی۔ عمل مکمل ہوتے ہی آخر میں آپ نے اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا، اور دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں، پھر ہاتھ اٹھا کر ضد کر کے مانگیے گا، آپ جو مانگیں گے انشاءاللہ مل جائے گا۔ اس عمل کو جو کہ 17 رمضان جمعرات کے دن کا خاص الخاص عمل ہے، ان 3 چھوٹے چھوٹے اعمال کو پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے ہاتھ سے 10 20 50 جس کو جتنی توفیق ہے صدقہ خیرات کیجیے گا۔ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، مشکلات پریشانیوں کو ختم کرتا ہے، یہ بڑا مجرب عمل ہے۔ آنکھیں بند کر کے یہ وظیفہ پڑھیں، آپ کی حاجات انشاءاللہ غیبی خزانوں سے پوری ہو جائیں گی۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوستو، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی نیک دعاؤں اور تمناؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔